Assalamu alaikum students. Today is our lecture 12, and as usual we will revise our lecture 11 first. So first of all, I would like to ask you a few questions from lecture 11. I always advise you at the end of my every lecture that please come with full revision when you attend my next lecture. So لیکچر 11 میں کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. آج کل جو ہمارے ٹاپک چل رہا ہے اس میں ہم ایسٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں, فکس ایسٹس کو. اور فکس ایسٹس میں ہماری ڈسکشن ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے انٹینجیبل ایسٹس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ انٹینجیبل ایسٹس ہوتے کیا ہیں, اور فائنینشیل رپورٹنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں انٹینجیبل ایسٹس کو جب ڈیل کرتے ہیں کہاں سے ہمیں گائیڈ لائنس ملتی ہیں. فائنینشیل رپورٹنگ کرتے وقت موسٹلی گائیڈ لائنس ہمیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس دیتے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی آلموسٹ ہر ایریا کو کور کرتے ہیں, اور موسٹلی نیشنل لیول پہ جو کمپنیز ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنی جو ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس جس کو ہم IFRS کہتے ہیں, اب IFRS یوز کرتے ہیں. سو ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے فکس ایسٹ سے, اور فکس ایسٹ میں بھی 2 ٹائپس آف فکس ایسٹس ہوتے ہیں, ٹینجیبل اور انٹینجیبل. سو ناؤ ڈیز ہمارے جو لیکچرز چل رہے ہیں وہ انٹینجیبل کے اوپر ہم فوکس ہے. بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, آپ سینسٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے برانڈس کو ڈسکس کیا, اگر آپ کو یاد ہو پریویس لیکچرز میں ہم نے گڈ ول کو ڈسکس کیا. گڈ ول پہ پہلے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا, باتیں ہوئی نا آپ سے پہلے. اور گڈ ول 2 ٹائپس آف گڈ ول ہے. ایک کون سی ٹائپس ہیں گڈ ول کی تھوڑا بتائیں نا, اب تو میں آپ کو ویسے ہی بتانے لگ گیا ہوں, یہ تو ریویژن کا ٹائم ہے. جی کوئی اس میں شائع ہونے والی بات نہیں ہے. جب آپ سے کوشچن کیا جائے آپ آنسر آپ ایٹ لیسٹ فیس اپ کر کے میری طرف دیکھیں. یہ نہیں جب آپ سے کوشچن کیا جائے آپ ایسے نیچے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو رائٹ لیفٹ دیکھ رہے ہیں. آپ میچور اسٹوڈنٹ ہیں, یو آر ناٹ اسٹڈنگ ان اے اسکول, آپ یونیورسٹی لیول پہ پڑھ رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ ماسٹرس لیول اور BBA فائنل لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ جب بھی کوشچن ٹیچر کرے آپ دیکھیں اور شیئر کریں. اگر آپ پریویس لیکچرز پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, کوئی تھوڑی سی سیلف اسٹڈی آپ نے کی ہوئی ہے, تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس پوزیشن میں کوئی آنسر کر سکیں, کچھ کہیں, سے سم تھنگ. بالکل سائلنٹ رہنا اور دوسرے کا آنسر سننا, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب یہ جو پلیٹ فارم ہے, ابھی جو آپ کی پوزیشن جا رہی ہے, دس از آپ ابھی جیسے کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ کمپنی میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, پھر فنشنگ ہوتی ہیں, ٹھیک, اینڈ دین پھر ڈلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں, پروڈکٹ تیار ریڈی. آپ اس وقت مینوفیکچرنگ کے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ہیں. فار ایگزامپل جو MBA فرسٹ میں ہے یا BBA فرسٹ میں ہے وہ اس لیول پہ ہیں, فائنل والے ابھی فنشنگ اسٹیج پہ ہیں. تو آپ ابھی اپنی یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ جب آپ سے دیکھیں, میں آپ سے ہمیشہ اپنے ہر لیکچر کے اسٹارٹ میں آپ سے 5 منٹس آپ کو لیتا ہوں, 5 to 10 منٹس میکسیمم, کہ میں آپ کو ریوائز کرا دوں. ادروائز میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ جاؤں, نیکسٹ ٹاپک پہ, اور آپ کو نیکسٹ ٹاپک سنانا شروع کر دوں, ٹھیک ہے, آپ سے بات کرنا شروع کر دوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پریویس ہے اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیا جائے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم سب 1 پیج پر ہیں, ہم سیم لائن پہ بات کر رہے ہیں. تو میری یہ ڈیزائر ہے آپ سے, اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ جب آئیں پریویس لیکچر کو ضرور ڈسکس کر کے آئیں. سو گڈ ول کے بارے میں مجھے کون بتائے گا؟ Who will tell me about goodwill today? گڈ, دیکھیں اب آپ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, ویری گڈ. جی یہ جو آپ بتائیں پلیز. سیکنڈ
सेकंड रो में सेकंड बैठे हुए जो जी गुडविल, जो भी बताएं आप गुडविल के बारे में, अगर आपको जनरली नॉलेज है गुडविल को कैसे ट्रीट करता है, और अगर आप रेफरेंस दे दें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट वुड बी वेरी लवली. यस, बिल्कुल ठीक है. गुड गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड. अब देखें स्टूडेंट्स, आपके इन कोलीग ने, आपके क्लास फेलो ने कितने अच्छी तरीके से थोड़ी सी बात की, 15-20 सेकंड्स की बात की, लेकिन थोड़ा सा बोले हैं. ठीक है, और मुझे जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, से आप समटाइम भूल जाते हैं, आप देख के बता दें, रीड कर लें, लेकिन आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है. गुड, ये इन्होंने खुद ही बताया. द नेचर ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल इज अ डिफरेंस between the value of business as a whole and the aggregate of the fair value of its payable net assets. ठीक है, आप एक बिजनेस की एज अ होल वैल्यू पता करते हैं. लेट्स सी, अगर होल वैल्यू उसकी 10 मिलियन है और जब उसके एसेट्स की बात करते हैं वो 5 मिलियन है, तो ओवर 5 मिलियन ऊपर जो आप दे रहे हैं वो गुडविल है. इज द डिफरेंस है किसका? बिटवीन the business value of the business as a whole and its payable net assets. अब payable net assets क्या हैं? Are those assets जो मैंने अभी बताए हैं which can be identifiable and sold off separately, जो identify हो सकें और separately sold off हो जाएं, payable assets हैं. They include identifiable intangible such as patent, license and trademarks. ये क्या है? पेटेंट, लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क. व्हाट आर दिस? दिस इज ऑल इंटेंजिबल एसेट्स. गुड. Yesterday we discussed very slightly 2-3 times in our lecture 11 fair value. I would like to know from you, what do you understand or what do you mean by fair value? Please. Good. Yes. आप बताएं. Yes. ये मेरा लेफ्ट, आपका राइट. यस, आप बताएं. जो सबसे हाथ ऊपर जिन्होंने किया जी, आप फेयर वैल्यू. ओके, आपने सही. अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू? Very good. Excellent. Fair value is amount at which an assets or liabilities could be exchanged in the arm's length transaction between informed and willing parties other than in a forced or liquidation sale. ठीक है. Arm's length transaction we discussed yesterday. Arm's length होते हैं कि let's see, आप एक चीज़ बाय कर रहे हैं, एसेट को बाय कर रहे हैं या लायबिलिटी ले रहे हैं, उसकी अगर मार्केट वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस. लेट्स, ये चेयर है, मुझे पता है चेयर मार्केट में रेंज करती है 2000 से लेकर 3500 तक, और मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ 6000. इट्स नॉट आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन. मैं इसको उसी रेंज में 2000 3500 के बीच में अगर 34 भी लिख देता हूँ, चले आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन है, राइट. लेकिन जब हमें पता है कि इसकी वैल्यू 2000 से 3500 मैक्सिमम है, तो अगर हम इसकी वैल्यू 6000 लिख दें, तो दिस इज नॉट फेयर. सेकंड, बहुत अच्छा आंसर किया आपके कोलीग ने. आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू. बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू वो है जो आपकी बुक्स में, उसी को हम कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आफ्टर डिप्रिसिएशन जो वैल्यू है, या डिप्रिसिएशन नहीं भी ले रहे, जो वैल्यू जो बुक में है वो बुक वैल्यू, उसको कैरिंग वैल्यू कहते हैं. फेयर वैल्यू जो बार फेयर है, जो मार्केट वैल्यू है. सो फेयर वैल्यू इज अमाउंट एट विच द एसेट्स और लायबिलिटीज कुड बी एक्सचेंज इन द आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. इसमें वो चीज़ नहीं आ सकती कि अदर देन फोर्स्ड और लिक्विडेशन सेल, वो नहीं है. कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, उसको जो उनकी प्राइस लगती है एसेट्स की, वो फेयर वैल्यू नहीं है. वो तो बिल्कुल लो प्राइस पे जा रही होती हैं. जब एक कंपनी बंद हो गई है,
liquidate ہو گئی ہے یا فورسفلی بند کی گئی ہے تو اس کے ایسٹس تو پھر ویسے ہی سیل ہو جاتے ہیں. رننگ کمپنی, چلتا ہوا بزنس. اوکے گڈ. سو گڈ ول ہے کیا؟ گڈ ول میں ایگزسٹ آف بیکاز آف مینی کمبینیشن آف نمبر آف پاسبل فیکٹرز. یہ فیکٹرز آپ کو کل ڈسکس کیے تھے ہم نے. یس, پاسبل فیکٹرز کون سے ہیں؟ گڈ ول آپ کہہ سکتے ہیں. اب ویسے آپ ڈسکس کریں گڈ ول کیا ہے, کمپنی کس طرح گڈ ول کلیم کرتی ہیں. آپ کے پاس بہت ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس اسٹاف ہے, یہ آپ کی گڈ ول جا رہی ہے. آپ کے پاس بہت ٹیکنیکل اسٹاف ہے, پروفیشنل لوگ ہیں, یہ آپ کی گڈ ول ہے. آپ کے پاس بہت اچھے اچھے کانٹریکٹس آپ نے ون کر لیے ہوئے ہیں, وہ ڈلیور کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی آپ کی گڈ ول ہے. آپ کی کمپنی اچھی سروس دے رہی ہے, پروڈکٹ میں اچھی کوالٹی دے رہی ہے, گڈ ول ہے. سو پاسبل فیکٹرز یہی ہیں: ریپوٹیشن آف کوالٹی آف سروسز, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, پوزیشن آف فیوریبل کانٹریکٹس, گڈ مینجمنٹ اینڈ اسٹاف. رائٹ, تو یہ آپ کی آئی تھی گڈ ول میں ایگزسٹ بیکاز آف مینی کمبینیشن آف نمبر آف پاسبل فیکٹر, ان کی کمبینیشن سے گڈ ول ہے. اب ہم نے بات کی تھی پرچیز اینڈ نان پرچیز گڈ ول, ایسی تھا نا؟ یس. تو آپ پلیز جو سب سے آگے بیٹھے ہوئے رائٹ میں, آپ بتائیں. جی آپ پرچیز گڈ ول کیا ہوتی ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بات کریں. اور پرچیز گڈ ول کو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ فائنینشیل رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ بتایا آپ نے. گڈ, تھوڑا کم بتایا ہے, یہ اب آپ کو آتا ہے لیکن آپ تھوڑا ایکسپلین اس طرح نہیں کیا, لیکن اوکے نالج ہے آپ کو. آپ نے یہ بات صحیح کی کہ پرچیز گڈ ول جو ہے وہ انٹرنلی جنریٹڈ گڈ ول الاؤڈ نہیں ہے. پرچیز گڈ ول اینڈ نان پرچیز گڈ ول Horizon purchase goodwill کیسے ہوتی ہے؟ when one business acquire another as a going concern. ایک بزنس دوسرے بزنس کو بائی کر رہا ہے اور زیادہ پیسے دے رہا ہے. ایز اے ہول اس بزنس کی ویلیو جو ہے اس کے نیٹ ایسٹ سے بہت زیادہ ہے. 10 ملین کا بزنس ہے, آپ نے 20 ملین پے کیا, تو آپ نے بزنس کو ایکوائر کیا اور گڈ ول پے کی. 10 ملین آپ نے زیادہ پے کیا, وہ آپ کی گڈ ول ہے. Includes goodwill arising on the consolidation of subsidiary or associate company. جب کنسولیڈیٹ کرتے ہیں سبسڈی اور ایسوسیٹس کو, اس وقت گڈ ول ارائز ہوتی ہے. Will be recognized in the financial statement as its value at a particular point in times in certain. اسی ٹائم ریکگنائز ہوتی ہے جس ٹائم پہ آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں as its value at a particular point in time in certain, جس ٹائم پہ آپ اس کو پے کرتے ہیں. سو گڈ, آپ نے صحیح بتایا. یہ ایسوسیٹ والا پوائنٹ آپ نے نہیں بتایا تھا. جب کمپنیز اپنے اکاؤنٹس کو کنسولیڈیٹ کرتی ہیں آف اے سبسڈی اور ایسوسیٹس, ٹھیک ہے, وہ گڈ ول جو رائز ہوتی ہے اس ٹائم پہ گڈ ول آپ کی رائز ہوتی ہے جب آپ سبسڈی اور ایسوسیٹ کو لے آتے ہیں ساتھ. رائٹ, گڈ. سو ہو ول ٹیل می اباؤٹ نان پرچیز گڈ ول؟ لاسٹ کوشچن. نان پرچیزڈ. Yes, good. Very straightforward. Very good. Good. Non-purchase goodwill is also known as inherent goodwill. Is also known as inherent goodwill. Has no identifiable value. Has no identifiable value. Is not recognized in the financial statement. So جو آپ کی نان پرچیز گڈ ول ہے, جو آپ نے انٹرنلی جنریٹڈ گڈ ول ہے, سیلف کریٹڈ گڈ ول ہے, انہیرنٹ گڈ ول ہے, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریکگنائز نہیں کرنے, الاؤڈ نہیں ہے. رائٹ, جو ویری سمپل ہے. آپ کو کوئی بھی سینیریو دیا ہو جہاں پہ گڈ ول سیلف جنریٹڈ ہے وہاں پہ نہیں, جہاں پہ کمپنی ایکوائر ہوئی ہے اور زیادہ پے ہوا, گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے, گڈ ول پے ہوئی ہے, آپ نے وہ ریکگنائز کرنی ہے ایف ایس میں. اوکے, سو گڈ. یس, اب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, IS 38. وی آر اسٹل آن انٹینجیبل ایسٹس. یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ڈیئر اسٹوڈنٹس.
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بہت سی کمپنیز ہیں نیشنل لیول پہ اینڈ ملٹی نیشنل لیولز پہ جو اسپینڈ کرتی ہیں ملینز آف ڈالرز اینڈ روپیز آف پاؤنڈس آن دیئر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب ایشو یہ آ جاتا ہے کیا یہ ریسرچ کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے کمپنی جو ریسرچ کر رہی ہیں, دس از ٹو ڈفرنٹ ورڈس, ون از ریسرچ اینڈ ون از ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ریسرچ ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے. جو کمپنیز منی اسپینڈ کر رہی ہیں ریسرچ کے اوپر کیا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیپیٹلائز کر سکتی ہیں, اس کو ایز اے ایسٹ لا سکتی ہیں, انٹینجیبل ایسٹس. جو کمپنی ڈیولپمنٹ میں, ٹھیک ہے, ایک چیز ریسرچ کی پھر اس کے اوپر پیسہ لگایا, ڈیولپ کی وہ چیز, ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگا رہی ہیں, کیا وہ اس کو بیلنس شیٹ پہ اپنا ایسا ایسٹ شو کر سکتی ہیں؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از انٹینجیبل ایسٹس. اب اس پہ کمپنیز کو گائیڈ لائنس نہیں تھی پہلے. IS 38 نے بہت سی کنفیوژن کو ختم کیا. IS 38 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 38 نے بہت سی مسکنسیپشنس کو, بہت سی کنفیوژنس کو ختم کیا اور گائیڈ لائنز دی کمپنیز کو کہ اگر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو کیا یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریکگنائز ایز اے ایسٹ ہونا چاہیے یا انکم اسٹیٹمنٹ چارج ہونا چاہیے. یہ ایشو ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ رائٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو IS 38 ہمیں یہ اب آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. کیا کمپنیز ریسرچ پہ جب پیسہ لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے, آئیدر وہ اپنا ایکسپینس شو کریں یا بیلنس شیٹ میں ایسٹ لے کے آئیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, جب ایسٹ آتا ہے پھر اس کو ایمورٹائز کرتے ہیں, کیوں یہ انٹینجیبل ایسٹ ہے. سو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نے گائیڈ لائن دی ہے کمپنیز کو کہ اگر یہ کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہو تو یہ آپ کی چیز بیلنس شیٹ میں جا سکتی ہے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں ایز اے ایسٹ جا سکتا ہے, ایز اے انٹینجیبل ایسٹ جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ کرائٹیریا میٹ نہیں ہو رہا دین یو ول چارج آل دس ایکسپینس انٹو انکم اسٹیٹمنٹ. رائٹ, اب آپ دیکھیں نا اس میں مینیپولیشن ہو سکتی ہے نا. اگر آپ کمپنی ریسرچ پہ ایکسپینڈیچر کر رہی ہیں, وہ سارا اگر وہ انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں چارج کر دیں IS میں, آپ کا پروفٹ ڈاؤن. وہ کوشش کریں گے, کمپنیز کوشش کریں گی کہ وہ بیلنس شیٹ میں جائے ایز اے ایسٹ اور پھر اس کو آستہ آستہ ریلیز کریں, کیپیٹلائز کریں. ایمورٹائز چارج ہوگا, جس طرح ڈیپریسیشن چارج ہوتی ہے IS میں, ایمورٹائز چارج ہوگا IS میں. سو دس از دا مین ایشو, یہ ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل یو شوڈ نو دا ڈیفینیشن. کیا ڈیفینیشن ریسرچ کہتے ہیں کس کو ہیں, ٹھیک ہے. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ریسرچ کی, IS 38 ریسرچ کی کیا ڈیفینیشن کرتا ہے. ہر چیز کو آپ ریسرچ نہیں کہہ سکتے. ریسرچ کین بی ڈیفائنڈ ایز اوریجنل اینڈ planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ریسرچ کمپنی دیکھیں ریسرچ کرتی ہیں نا, کئی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, میں ڈے اینڈ نائٹ ریسرچ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ریسرچ وہی ہوتی ہے جو اوریجنل ہو, آلریڈی کسی چیز پہ کام ہو رہا ہے اس پہ آپ کام کریں, نہیں اوریجنل اینڈ پلان. یہ ہائی لائٹ کیوں کیا میں نے پلان کا مطلب ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک مینیجر, سینئر مینیجر یا ایک ڈائریکٹر لیول پہ ڈسین ہوا ہے, ہاں جی ہم اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. نہیں, کمپنی کی پالیسیز کے اندر ہے, کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی پرمیشن دی ہے, ایتھورائز کیا ہے اس کو کہ یہ ریسرچ کیا جائے, پورا پلاننگ کی ہے کہ ریسرچ کیسے ہم کریں گے, اس پہ اتنا ہمارا بجٹ لگے گا اور کس لیے کر رہے ہیں, الٹیمیٹ گولز کیا ہیں. پلان ہونی چاہیے ریسرچ. اور ایسا نہیں کہ اوور نائٹ آپ آئے اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہاں جی آج سے ریسرچ سٹارٹ ہے. اس کو ہو سکتی ہے ریسرچ وہ بھی, لیکن اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا انڈر دی ڈیفینیشن آف ریسرچ. ریسرچ کین بی ڈیفائنڈ ایز اوریجنل. اوریجنل مین وہ کسی اور کام پہ کام ہو رہا, آپ نے اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, وہ نہیں. اوریجنل ریسرچ جو شروع سے آپ کر رہے ہیں. اینڈ پلانڈ انویسٹیگیشن انڈرٹیکن ود دی پروسپیکٹ آف گیننگ نیو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل نالج. گیننگ
نیو سائنٹیفک, یہ اس کا پراسپیکٹ ہوگا. آپ نے کوئی نیو نالج اور سائنٹیفک اور ٹیکنیکل نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آپ اس سے حاصل کریں گے. اس کے بیہائنڈ یہ تھیم ہونا چاہیے, یہ پراسپیکٹ ہونا چاہیے. اب آپ آگے سینیریو میں دیکھیں گے, اکاؤنٹنگ میں بڑے ایشوز آتے ہیں کمپنیز کو. وہ ڈائریکٹر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یار یہ ریسرچ یہ ایکسپینس چارج کریں یا نہ کریں. دین آڈیٹرز جو ہیں وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں, نہیں یہ ریسرچ جو ہے پہلے دیکھتے ہیں اوریجنل ہے, پلانڈ ہے, اینڈ دین کیا اس کے پراسپیکٹس جو فیوچر ہیں کہ اس میں کوئی کمپنی کو ٹیکنیکلی یا سائنٹیفکلی کوئی بینیفٹ ملے گا, نالج ملے گا, کوئی انڈرسٹینڈنگ ملے گی جس سے امپرومنٹ ہو. دین اگر یہ کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے, یس دس از کالڈ ریسرچ. اوکے, سو یہ اپنے ذہن میں ورڈنگ رکھنی ہے, اوریجنل, پلان, گیننگ نیو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل نالج اور انڈرسٹینڈنگ. وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو دس از ریسرچ انڈر IS 38. واٹ از ڈیولپمنٹ؟ میں نے بتایا 2 words ہیں, ون از ریسرچ, ون از ڈیولپمنٹ. سو ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز دی ایپلیکیشن آف ریسرچ فائنڈنگز or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services before the start of commercial production or use. Development جو ہے وہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے, کمپنی نے فار ایگزامپل کوئی ریسرچ کی ہے اور فائنڈ آؤٹ کیا کہ اگر یہ چیز اس طرح کر دی جائے تو ہمیں کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے, ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی میں امپرومنٹ آ سکتی ہے, ہماری سروسز میں امپرومنٹ آ سکتی ہیں, اور کوئی ایسا مٹیریل, کوئی ایسی ڈیوائس, کوئی ایسا پروسیس امپرومنٹ آ سکتی ہے آپ کی کوالٹی کے اندر. کوئی ایسی مٹیریل, ڈیوائسز, پروڈکٹ, پروسیسز, کچھ بھی ہے. یہ ریسرچ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے, اب اس پہ جو آپ فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. فردر ایک تو آپ نے ریسرچ کر کے دیکھا, ایک سیمپل تیار ہو گیا, ریسرچ ہوئی ہے, آپ کی ریسرچ ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے, 1 week بھی ہے, 2 week بھی ہے, 1 month ہے, 6 months ہے, ایئرز بھی ہیں. آپ نے ریسرچ کیا کہ اگر ہم یہ سسٹم اڈاپٹ کریں, ہم یہ مٹیریل یوز کریں یا یہ ڈیوائس یوز کریں یا یہ پروڈکٹ کو اس طرح کریں تو ہماری پروڈکٹ میں کوالٹی آ سکتی ہے, ہماری سروسز میں آ سکتی ہیں, ہمارے کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے. جب یہ پروف آپ نے ریسرچ کر لیا, اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ کین بی ڈیفائن ایز دی ایپلیکیشن, اب ایپلیکیشن آف ریسرچ فائنڈنگ, اب اس کے اوپر آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ نیکسٹ اسٹیج ہے. or other knowledge to a plan or design for production of a new or substantially improved materials. So آپ وہ چیز کلیئر ہوگی, ریسرچ اور ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ریسرچ فائنڈنگس کی تھی اور اس کے اوپر اب آپ فردر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, فردر اس کو آپ چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ نے اس کو اپروول ہو گیا کہ ہاں یہ چیز اگر ایسے ہے, ہم اس کو فردر انویسٹمنٹ کریں تو ہماری پروڈکٹ اور سروسز جس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں اس میں امپرومنٹ آ جائے گی, تو وہ ڈیولپمنٹ ہے. اب اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سے ہم نے دیکھنا کیا گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ایکسپینس تو دونوں ہی ہیں, ریسرچ پہ بھی پیسہ لگ رہا ہے, ریسرچ کے سم ٹائم ریسرچ ہوتی ہے اور اس کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے نو مور ایکشن, کہ آگے نہیں جانا, بس یہیں تک ہے. ہم نے ریسرچ کر کے دیکھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. دس از سینیریو اے. سینیریو بی از ریسرچ ہوئی ہے, کنکلوڈ یہ ہوا ہے, یس وی شوڈ گو فردر. اب اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, رائٹ. اب ریسرچ سینیریو اے تھا کہ آپ نے ایکسپینس کیا, کنکلوڈ ہوا ہے نو مور ایکشن. کیا جو اب تک پیسہ ریسرچ پہ خرچ ہوا ہے, کوشچن یہ ہے کہ اس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیسے شو کرنا ہے. IS میں شو کرنا ہے, بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے یہ نہیں ہے. سینیریو بی ریسرچ ہو گئی ہے, کنکلوڈ ہوا ہے, یس گو فردر فار ڈیولپمنٹ. اس کو کیسے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. ان ایکسپینس ہوا نا, آپ کا کمپنی کا پیسہ لگ رہا ہے, ریسورسز لگ رہے ہیں, ریسرچ آگے جانے والی پہ بھی, ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بھی, ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ بھی اور نہیں بھی. اور ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگ رہا ہے, انویسٹمنٹس ہو رہی ہے,
So this is all accounting point of view سے, financial reporting point of view سے آپ نے اس کو کیسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. So this is IAS 38 ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے. So firstly we just discuss, آپ کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ریسرچ کیا ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. کلیئر. So accounting treatment of research and development. Accounting treatment of research and development. Where a company undertakes research and development expenditure is being incurred with the intention of producing future benefits. جہاں کمپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہے, ایکسپینڈیچرز بینگ انکرڈ ود دی انٹینشن آف پروڈیوسنگ فیوچر بینیفٹس. ابھی آپ سے بات ہوئی ریسرچ ہو رہی ہو یا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, انٹینشن یہی ہے کمپنی کو کہ فیوچر بینیفٹس ملیں گے, ہمیں کمپنی کو فیوچر بینیفٹس ملیں گے. کیونکہ ویسے تو کسی کمپنی کو شوق نہیں کہ ریسرچ کرے, ریسرچ لیبارٹریز بنائی ہوئی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امپرومنٹ آئے, کمپنی کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ان میں امپرومنٹ آئے, کمپنی کی اگر سروسز پرووائڈ کریں اس میں امپرومنٹ آئے. یہ ریسرچ ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مین اس کے ایکسپینڈیچرز بھی انکرڈ ود دی انٹینشن آف پروڈیوسنگ فیوچر بینیفٹس. ون تھنگ, دا اکاؤنٹنگ ایشو از دیئر فور, اکاؤنٹنگ ایشو ہے کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جس کی وجہ سے IAS 38 آیا. دا اکاؤنٹنگ ایشو از دیئر فور ویدر دیز کاسٹ, وچ کاسٹ, ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں جو کاسٹ ہو رہی ہے. The accounting issue is therefore whether these costs should be expensed to the income statement or capitalized as an intangible asset on the statement of financial position to match the future benefits arising. Accounting issue یہ ہے کہ یہ جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا ایکسپینس کر رہے ہیں ریسرچ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر, یہ whether these costs should be ایکسپینس ٹو IAS انکم اسٹیٹمنٹ چارج کریں یا اس کو ہم ایز اے انٹینجیبل ایسٹ لے جائیں اپنی بیلنس شیٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن پہ اور وہاں پہ اس کو کیپیٹلائز کریں. جائز کیپیٹلائز کریں. آپ کو پتہ نا کیپیٹلائز کس کو کہتے ہیں, جس طرح آپ بیلنس شیٹ پہ ایک چیز کو لے کے جاتے ہیں پھر اس کو کیپیٹلائز کرتے ہیں. مشینری لیس ڈیپریسیشن اور ڈیپریسیشن چارج ہوتی ہے IAS میں, اس کو ہم کیپیٹلائز کہتے ہیں. یہ انٹینجیبل ایسٹس ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیس amortization IAS میں. So this is a question. یہ مین ایشو ہے. تھنک اباؤٹ دس کہ کمپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگا رہی ہے, ایکسپینس کر رہی ہے. ایشو ہے اکاؤنٹنگ ایشو یہ ہے کہ وہ کیا یہ پیسہ جو ہے IAS میں ایز اے ون آف جس کو کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ایکسپینس شو کر دیں یا اس کو بیلنس شیٹ میں لے جائے اور اپنا انٹینجیبل ایسٹ شو کرے اور وہاں سے اس کو کیپیٹلائز کرے, اس کی ایمورٹائزیشن جو ہوتی ہے وہ اس کو چارج کرے IAS میں. سو دس از دا مین تھریش آف IAS 38. اب IAS 38 بتائے گا کیا کرنا ہے. سو فار آپ کو کلیئر ہو گیا ریسرچ کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے, IAS 38 کیوں, اس کے بارے میں انٹینجیبل ایسٹ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اب دیکھیں اس کی امپورٹنس یہ ہے, لیٹس سی کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پہ گائیڈ لائنس نہ دے, نہیں دے, کمپنیز ویسی ریسرچ کر رہی ہیں اپنی مرضی سے, کبھی IAS میں چارج کریں گے, جب ان کو وہ چاہیں گے کہ پروفٹ کم شو کریں IAS میں چارج کر دیں گے, جب وہ چاہیں گے پروفٹ زیادہ شو کریں وہ کیپیٹلائز کر دیں گے. کمپنیز جب چاہیں گے پروفٹ کم شو کرنا ہے تو اپنے ریسرچ کے ڈیولپمنٹ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ IAS میں ایز اے ایکسپینس چارج کر دیں گے. جب ایکسپینس چارج کریں گے نیٹ پروفٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جب وہ چاہیں گے نیٹ پروفٹ کی فگر اچھی شو ہو, اس ایکسپینس کو نیکسٹ ایئر بیلنس شیٹ میں کیپیٹلائز کرنا شروع کر دیں گے. سو لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے. اب IAS 38 نے پراپر گائیڈ لائن دے دی ہے, کمپنی ول ہیو ٹو فالو, یو دے گاٹ نو ادر آپشن, نو چوائس, نو پک اینڈ چوز. یس, فالو دی IAS 38. سو لیٹس سی واٹ IAS 38 says about this issue. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ریسرچ. پہلے ہم دیکھیں گے کہ IAS 38 ریسرچ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ اس کا کیسے کہہ رہا ہے. پھر ہم دیکھیں گے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا ہے. آل ریسرچ ایکسپینڈیچر شوڈ بی ریٹن آف ٹو دی انکم اسٹیٹمنٹ ایز اٹ از انکرڈ. دس از کمپلائنس ود دی پروڈنس کنسپٹ. ریسرچ ایکسپینڈیچر ڈز ناٹ ڈائریکٹلی لیڈ ٹو دا فیوچر بینیفٹس and therefore it is not possible to follow the matching concept. Any capital expenditure on research equipment
should be capitalized and depreciated as normal. Dear students, میں نے کوشش کی ہے کہ بڑے کیونکہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز اگر آپ دیکھیں یہ بڑے تھک ہوتے ہیں اور بڑی اس میں پروفیشنل ورڈنگ اینڈ sometime you can say complex terminologies یوز کی ہوتی ہے. میں نے کوشش کی ہے بھائی پلین سمپل چیز آپ کو بتائی جائے. being an MBA students, all research expenditure IS 38 یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ all research expenditure ریٹن آف کر دی جائیں IS میں ایز اے ایکسپینس شو کر دی جائیں. اور یہ کمپلائنس کرتا ہے پروڈنس کے بھی, کیونکہ یہ ایکسپینسو ہے, ریسرچ ہے, آپ کو اس میں کوئی فیوچر بینیفٹ نظر نہیں آ رہا, آپ نے ابھی صرف ریسرچ کی ہے. ریسرچ ایکسپینڈیچر ڈز ناٹ ڈائریکٹلی لیڈ ٹو فیوچر بینیفٹس. بالکل صحیح ہے, آپ نے ریسرچ کی ہے ابھی اور ریسرچ سے کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ آپ کو فیوچر بینیفٹ ہو, کیونکہ ریسرچ اٹ سیلف از ناٹ انف. آپ ریسرچ کر کے چیز چھوڑ دیتے ہیں جب تک اس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہ ہو. تو ریسرچ ایکسپینڈیچر ڈز ناٹ ڈائریکٹلی لیڈ ٹو فیوچر بینیفٹ, اور فیوچر بینیفٹس therefore it's not possible to follow the matching concept here. میچنگ کنسیپٹ کیا ہے؟ آپ نے مشینری لی, بلڈنگ لی, فار ایگزامپل آپ کا ایسٹ ہے, آپ مشینری کو یوز کر رہے ہیں, اس سے آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے, آپ کو انکم آ رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈیپریسیٹ بھی کر رہے ہیں, رائٹ. یہ میچ ہو رہا ہے کہ مشین. اب ایسا نہیں ہوتا سم ٹائم کمپنیز کی کئی مشینریز یوز میں نہیں آ رہی, پڑی ہوئی ہیں, آئیڈل ہیں, یا فار اینی ریزن مشینری یوز نہیں ہو رہی اور آپ ڈیپریسیشن نہیں چارج کر رہے تھے. میچنگ کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو میچ کریں. یہاں پہ مشینری یوز ہو رہی ہے یا بلڈنگ یوز ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ یوز ہو رہی ہے تو آپ کو ریونیو آئے گا نا, اور ساتھ ساتھ آپ اس کی ڈیپریسیشن لے رہے ہیں. یہ میچنگ کنسیپٹ ہے. ریسرچ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کوئی فیوچر بینیفٹس اس میں نہیں ہے. ڈز ناٹ ڈائریکٹلی لیڈ ٹو دا فیوچر بینیفٹس اینڈ therefore it is not possible to follow the matching concept. تو یہاں تک بات کلیئر ہے کہ IS 38 کلیئر کٹ کہہ رہا ہے, گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ریسرچ ایکسپینس ہوا ہے وہ آپ نے IS میں انکم اسٹیٹمنٹ میں ایز اے ایکسپینس شو کرنا ہے, چاہے وہ جتنا بھی ہے. IS 38 دوسری بات نہیں کر رہا, لائن ڈرا کر دی ہے کہ وہ اس کو آپ بیلنس شیٹ میں نہیں لے جا سکتے. ریسرچ کو آپ اپنا انٹینجیبل ایسے شو نہیں کر سکتے. جو بھی ریسرچ ہے اس کو آپ IS میں چارج کریں, کمپلائنس وتھ پروڈنس, کمپلائنس وتھ میچنگ کنسیپٹ. کلیئر؟ لیکن ایک چیز ہے, اینی کیپیٹل ایکسپینڈیچر آن ریسرچ اکوپمنٹ, any capital expenditure on research equipment should be capitalized and depreciated as normal. کوئی بھی کیپیٹل ایکسپینڈیچر, ریسرچ آپ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے, ریسرچ کے لیے آپ کو اکوپمنٹ چاہیے, ریسرچ کے لیے آپ کو کوئی ہیوی مشینری یا جو بھی اکوپمنٹ چاہیے وہ آپ بائی کرتے ہیں. اگر وہ بائی کرتے ہیں اس کو آپ کیپیٹلائز کر سکتے ہیں, اس کو آپ بیلنس شیٹ میں لے جا کے اپنا ایسٹ شو کر کے اس کی ڈیپریسیشن لے سکتے ہیں. اینی کیپیٹل ایکسپینڈیچر آن ریسرچ اکوپمنٹ شوڈ بی کیپیٹلائزڈ اینڈ ڈیپریسیٹڈ ایز نارمل. سو ویری کلیئرلی IS 38 نے آپ کو بتایا کہ آپ ریسرچ ایکسپینڈیچر کو IS میں چارج کریں گے, اور اگر کوئی ریسرچ اکوپمنٹ بائی کیا ہے, آپ نے کیپیٹل ایکسپینڈیچر کر دیا ہے, اس کو آپ بیلنس شیٹ میں ایز ایسٹ یوز کریں گے اور اس کو ڈیپریسیٹ کریں گے. سو کلیئر ہے آپ کو؟ سو تو نہیں گیا, جاگ رہے ہیں نا, انٹرسٹنگ ہے. اب دیکھیں آپ یہ چیز آپ نے پہلے پڑھی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, گڈ ول, برانڈس کیسے ڈیل کرتے ہیں, نام سنے تھے آپ نے, لیکن اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آپ کو اتنا کلیئر نہیں تھا. یس. سو آج آپ پڑھ رہے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنیز کرتی ہیں, ان کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیسے ہے.
اب آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ بھائی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے, آپ کہیں گے ریسرچ جو ہے ڈائریکٹ آئی ایس میں چارج ہوتی ہے, بیلنس شیٹ میں نہیں جاتی ہے, ایکسپینس ہے. لیکن ریسرچ کے اوپر اکوپمنٹ کوئی بائی کیا جائے اس کو ہم بیلنس شیٹ میں ایسٹ اور ڈیپریسیٹ کر سکتے ہیں. گڈ گڈ. Now we'll see accounting treatment of development. Accounting treatment of development. Development expenditure must be capitalized as intangible assets provided that certain criteria are met. بات ہی اسٹارٹ کی IAS 38 نے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو آپ نے کیپیٹلائز کرنا ہے. ہم نے بتایا نا ڈیولپمنٹ نیکسٹ اسٹیج ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ اپنا ایکسپینس کریں گے اور فیوچر بینیفٹس ملیں گے. سو IAS 38 اسٹارٹ فرام ہے کہ بالکل آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی کمپنی کو کر رہی ہے. پہلے ڈیولپمنٹ کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھ لی کیا ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کر رہے ہیں, آپ اس کو ایز اے انٹینجیبل ایسٹس آپ اس کو بیلنس شیٹ میں شو کریں گے اور اس کو کیپیٹلائز کریں گے. لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے دا فالوئنگ کرائٹیریا مسٹ بی میٹ. کیا کرائٹیریا؟ یہ کرائٹیریا اگر میٹ ہو رہا ہو تو آپ پھر یو کین سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹس ہے, اس کو آپ کیپیٹلائز کر سکتے ہیں. کیا کرائٹیریا؟ نمبر 1 سیپریٹ پروجیکٹ. آپ جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں کسی اور کمپنی کے اور پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے شروع کر دیا, نہیں, بالکل سیپریٹ پروجیکٹ ہے یہ آپ کا. آپ نے ریسرچ کی ہے, آپ اس کے بعد ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیپریٹ پروجیکٹ ہے. کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو, ہاں دس از یو آر اسپینڈنگ منی آن ڈیولپمنٹ سائڈ after research second stages, but it's totally separate project. Expenditure identifiable and reliably measured. This is important. یہاں پہ کئی کمپنیز میں ایشوز آ جاتے ہیں. جو بھی آپ نے ایکسپینڈیچر کیے ہیں ڈیولپمنٹ میں ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ, جو بھی آپ ایکسپینس کرتے جا رہے ہیں وہ آئیڈینٹیفائبل ہوں اور فیئرلی اور ریلائبلی میئرڈ ہوں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو کہ آپ نے اتنا ایکسپینس کیا ہے اس کی ویلیو یہ تھی, نہیں, وہ ایک تو آئیڈینٹیفائبل ہوں ایکسپینڈیچرس اور ریلائبلی میئرڈ ہوں. ریلائبلی میئرڈ ایکسپینڈیچر آئیڈینٹیفائبل اینڈ ریلائبلی میئرڈ. نمبر 3 کمرشلی وائبل. کمرشلی وائبل کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ آپ ایکسپینسز کر رہے ہیں اس سے جو آپ کو بینیفٹ ملیں گے کمرشلی وائبل ہوں. کمرشلی وائبل ہوں کہ وہ آپ اس کو انڈسٹری میں آپ اپنے اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز بنا لی, پروف بھی ہو گئی, لیکن وہ کمرشلی آپ یوز نہیں کر سکتے, اس کو آپ نے لے کے رکھ دی فیکٹری میں, تو وہ چیز آپ کی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں پھر نہیں آئے گی. کمرشلی وائبل ہو, جس پرپز کے لیے وہ لی گئی ہے اس کے لیے ہو, وہ اس طرح بینیفٹ دے, کمرشلی وائبل ہو. ایسی کئی ایگزامپلز ہیں کہ آپ نے ریسرچ کی, آپ نے ڈیولپمنٹ کی, چیز بن گئی ہے, لیکن پھر آپ نے دیکھا یہ کمرشلی وائبل نہیں ہے. نو, اگر وہ کمرشلی وائبل ہے دین آپ اس کو ایز اے کیپیٹلائز کر سکتے ہیں, بیلنس شیٹ میں لے جا سکتے ہیں. اگر نہیں ہوگا, یہ جو 6 چیزیں ہیں کرائٹیریا, اس میں سے کوئی ایک بھی میٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کیپیٹلائز نہیں کر سکتے, پھر ایز اے ایکسپینس انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج کر لیں گے. ٹیکنیکلی فیزیبل, آپ اس کو ٹیکنیکلی بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی ہے, آپ چیز بنا رہے ہیں, کیا ٹیکنیکلی فیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے. سم ٹائم کمرشلی بھی ہو گیا, ہاں جی اس کو لوگ یہ کرنے سے یہ بینیفٹ ہے, لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ہماری اپروچ میں نہیں ہے, یہ ہمارے ریسورسز میں نہیں ہے, ٹیکنیکلی یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اوور آل پروفیٹیبل, obviously آپ ریسرچ کر رہے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی کوالٹی اینڈ سروس کو امپروو کر رہے ہیں, اپنے پروسیسز کو امپروو کر رہے ہیں, اپنی ڈیوائسز کو امپروو کر رہے ہیں, جو بھی جس کے لیے بھی آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کی پروڈکٹ کی سروسز اوور آل پروفیٹیبل ہونی چاہیے. اگر ریسرچ وہ اوور آل پروفیٹیبل نہیں ہے تو اس ڈیولپمنٹ یہ آپ اس کو کیپیٹلائز نہیں کر سکتے, یہ آپ کا ایکسپینس ہے. ریسورسز اویلیبل ٹو کمپلیٹ, آپ کے پاس سب چیزیں ہیں, سیپریٹ پروجیکٹ بھی ہے, ایکسپینڈیچر آئیڈینٹیفائبل اور ریلائبلی میئرڈ بھی ہیں, کمرشلی وائبل ہے, ٹیکنیکل وائبل ہے, اوور آل پروفیٹیبل ہے,
لیکن کمپنی کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا. ریسورسز اویلیبل ٹو کمپلیٹ, کمپنی کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا. ریسورسز اویلیبل ٹو کمپلیٹ مسٹ ہے کہ آپ کے پاس بجٹ ہو, آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکیں. اگر یہ کرائٹیریا میٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کاسٹ کو کیپیٹلائز کرنے کا, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر مسٹ بی کیپیٹلائز ایز این انٹینجیبل ایسٹس پرووائڈیڈ دیٹ سرٹن کرائٹیریا آر میٹ. یہ سرٹن کرائٹیریا اگر میٹ ہو رہا ہے دیٹس گڈ, دین آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کیپیٹلائز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کو, یہ سیکٹر بنتا ہے, ایزی ٹو میمورائز, SECTOR سیکٹر. S سیپریٹ پروجیکٹ, X ایکسپینڈیچر آئیڈینٹیفائبل, C کمرشلی وائبل, T ٹیکنیکلی فیزیبل, O اوور آل پروفیٹیبل اور ریسورسز اویلیبل ٹو کمپلیٹ. سو سیکٹر آپ اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں سیکٹر سے, یہ امپورٹنٹ ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگر سیکٹر کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہے دین کین بی کیپیٹلائز. If the above criteria sector جو میں نے بتایا are not met, development expenditure must be written off to the income statement as it is incurred. Very straightforward. اگر یہ سیکٹر کرائٹیریا میٹ نہیں ہو رہا, یعنی کہ 2 میٹ ہو رہے ہیں 3 نہیں ہو رہے, نہیں, all ایک بھی اس میں مسنگ ہے, ایک بھی اس میں مسنگ ہے, سیپریٹ پروجیکٹ ان میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے, then are not met, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر مسٹ بی ریٹن آف ٹو دی IS. انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ نے چارج کرنا ہے ایز اٹ از انکرڈ. پھر آپ اس کو بیلنس شیٹ میں نہیں لے کے جائیں گے, ایز اے انٹینجیبل ایسٹ شو نہیں کریں گے. ونس ایکسپینڈیچر ہیز بین ٹریٹڈ ایز این ایکسپینس اٹ کین ناٹ بی ری انسٹیٹڈ ایز این ایسٹ. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ونس ایکسپینڈیچر ہیز بین ٹریٹڈ ایز این ایکسپینس اٹ کین ناٹ بی ری انسٹیٹڈ ایز این ایسٹ. آپ نے ایک دفعہ اس کو ایکسپینس شو کر دیا IS میں لے, یعنی کہ بعد میں آپ نیکسٹ ایئر کہ نہیں اچھا یہ اب سیکٹر میٹ ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو کیپیٹلائز کرتے ہیں, بیلنس شیٹ میں لگے دیتے ہیں. نو, ونس وہ آپ کا چارج ہو گیا ایکسپینس دین اٹ کین ناٹ بی ری انسٹیٹڈ ایز این ایسٹ. پھر وہ دوبارہ بحال نہیں ہوگا اس طرف, ایسٹ کی جگہ پھر فار ایور وہ اس کو ایکسپینس ہی شو کریں گے. سو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیفور فائنلائز کہ سیکٹر میٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, انہیں کمپنیز کو پتہ ہونا چاہیے. ونس آپ ایکسپینس شو کر دیں گے پھر وہ ایکسپینس ہی شو ہوتا رہے گا. اوکے, دیز ایسٹس سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ آف کیپیٹلائز اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ آف کیپیٹلائز ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیپیٹلائز کر دیا, آپ ہی کمپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کر رہی تھی اور آپ نے سیکٹر اپلائی کیا اس کے اوپر, اور سیکٹر میں سب کرائٹیریا میٹ کرتے تھے, آپ نے اس کو کیپیٹلائز کرنا شروع کر دیا. اب اس ایئر تو آپ نے کر لیا, نیکسٹ ایئر کیا ہوگا؟ سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ مین کہ نیکسٹ ایئر بعد میں subsequent treatment of capitalized development expenditure. Once you capitalize the expenditure, development expenditure, what you will do next year, right? Next year subsequent بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ The asset should be amortized over the period that is expected to benefit. This ensures that costs are matched to the revenue in the income statement. ایک تو یہ ہے کہ IS 38 بتا رہا ہے کہ آپ نے جب ایسٹ کو کیپیٹلائز کر دیا آپ نے اس کی ایمورٹائزیشن کرنی ہے جتنے اس کی آپ سمجھ رہے ہیں ایکسپیکٹڈ آپ اسے بینیفٹ لیں گے. فار ایگزامپل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو آپ نے کیپیٹلائز کیا ہے, اس سے آپ 10 ایئرس تک بینیفٹس لیں گے, تو آپ اس کے اسی پوائنٹ سے آپ 10 ایئرس ایوری ایئر ایمورٹائز کرنا شروع کر دیں. بٹ انشور کریں کہ آپ کو انکم بھی آ رہی ہے. انشور دیٹ کاسٹ آر میچ ٹو دی ریونیو ان دی انکم اسٹیٹمنٹ. کسی ایئر میں اگر اس سے انکم بالکل نہیں آ رہی تو اس ایئر آپ اس کو ایمورٹائز نہ کریں. سو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ایمورٹائز کرنا ہے ایکسپیکٹڈ بینیفٹ لائف کے اوپر. ایمورٹائزیشن شوڈ کمنس ود کمرشل پروڈکشن.
It should be charged over the period of benefit and also in proportion to the revenue generated. Sometime ایسا بھی ہوتا ہے کمپنیز نے کرائٹیریا بھی میٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا اور ایمورٹائزیشن سٹارٹ کر لیا. نہیں, جب تک جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے اس سے کمرشل پروڈکشن سٹارٹ نہیں ہو رہی, اس میں یوز نہیں ہو رہا, ایمورٹائزیشن شوڈ کمنس ود دی کمرشل پروڈکشن. آپ نے ایک چیز سرچ کر کے ڈیولپمنٹ کیا, ڈیولپمنٹ کرائٹیریا میٹ ہو گیا اور ابھی آپ اس کو یوز نہیں کر رہے, کمرشل پروڈکشن کمنس نہیں ہو رہی, اس سے آپ اس کو یوز میں نہیں لا رہے, تو آپ اس کو ایمورٹائز نہیں کر سکتے. ایمورٹائزیشن اسی کو کر سکتے ہیں, ایمورٹائزیشن شوڈ کمنس ود دی کمرشل پروڈکشن. وین کمرشل پروڈکشن کمنس ہوگی, جب سٹارٹ ہوگی. It should be charged over the period of benefit, جتنا اس کا پیریڈ ہے بینیفٹ کا آپ سمجھ رہے ہیں, 8 years ہے, 10 years ہے, 5 years ہے, and also in proportion to the revenue generated. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس سے ریونیو جنریٹڈ ہو رہا ہے, اس پرپورشن سے چارج کریں. رائٹ, آپ دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آپ نے ڈیولپمنٹ کی, آپ کا ٹائم پیریڈ 10 years, اور 10 years پہ آپ اس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی ہم ڈپریسیشن لیں گے 1 lakh rupees پر منتھ, اس کی کاسٹ ہے 1 million, ٹھیک ہے, اور 10 months پہ آپ لے رہے ہیں, not 10 years, 10 months. اوکے, اب شروع میں آپ کو بینیفٹ زیادہ آ رہا ہے, تو آپ شروع میں اس حساب سے ایمورٹائزیشن زیادہ چارج کر لیں. جب بینیفٹ کم آ رہا ہے, ایمورٹائزیشن کم ہوگی. دس از اینڈ آلسو ان دی پرپورشن ٹو دا ریونیو جنریٹڈ. پرپورشن ٹو دا ریونیو جنریٹڈ مین ریونیو زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے, ایمورٹائزیشن زیادہ کر لیں. ریونیو کم ہو رہا ہے, اسی پرپورشن سے ایمورٹائزیشن کر لیں. سو دس از اٹ شوڈ بی چارج اوور دا پیریڈ آف بینیفٹ اینڈ آلسو ان دی پرپورشن ٹو دا ریونیو جنریٹڈ. سو سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ آف کیپٹل ایکسپینڈیچر میں 2 points ہیں, 3rd and 4th میں ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اس کو آپ نے ایمورٹائز کرنا ہے اوور دا پیریڈ آف لائف. سیکنڈ امپورٹنٹ ہے کمنس ود دی کمرشل پروڈکشن. ایمورٹائزیشن شوڈ اسٹارٹ, پہلے نہیں ایمورٹائزیشن شروع کر دینی, کمرشل پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی, آپ ایمورٹائز کر کے چارج کر رہے ہیں IS میں. نو, ایمورٹائزیشن شوڈ کمنس ود کمرشل پروڈکشن. نمبر 3rd پوائنٹ ہے ایچ پروجیکٹ should be reviewed at the year end to ensure that sector criteria are still met. ایک تو آپ نے شروع میں سیکٹر اپلائی کیا اور آپ نے اس کو کیپٹلائز کیا, پھر ایوری ایئر ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر, ایوری ایئر ہر سال آپ نے سیکٹر اپلائی کر کے دیکھنا کیا سیکٹر میٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. ایچ پروجیکٹس, کوئی بھی آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں, 1 بھی ہو سکتا ہے, 10 بھی ہو سکتے ہیں, سو مینی. Each project should be reviewed at the year end to ensure that sector criteria are still met. If they are no longer met, the previously capitalized expenditure must be written off to the income statement immediately. اگر وہ میٹ نہیں کر رہا تو پریویسلی جو بھی کیپٹلائز ایکسپینڈیچر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو سب کو ریٹرن آف کر دیں انکم اسٹیٹمنٹ میں امیڈیٹلی. Clear? If they are no longer met, the previously capitalized expenditure must be written off to the income statement immediately. If a policy of capitalization is adopted, it should be applied to all projects that meet the criteria. اگر آپ کی کمپنی نے کیپٹلائزیشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, سو جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں سب پہ اپلائی کریں اگر وہ کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہوں. کون سا کرائٹیریا؟ سیکٹر. سو یہ امپورٹنٹ تھا کہ سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ, سبسیکوینٹ کہ جب ایک دفعہ آپ نے کیپٹلائز کر دی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بیلنس شیٹ پہ لے آئیں, اس کے بعد نیکسٹ ایئر آگے چل کے آگے آپ نے اس کے بعد کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. سو دس 4 پوائنٹ امپورٹنٹ جو IS 38 ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ ان 4 پوائنٹس کو لے کے ایسے آگے چلنا ہے. سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. ایمورٹائزیشن. Amortization methods used should reflect the pattern in which the asset's economic benefits are consumed by the enterprise. If that pattern cannot be determined reliably, the straight line method should be used. By now you should all know what is amortization mean. Amortization is charged on intangible assets and depreciation is charged on tangible assets.
आई एम श्योर कि आप इसके बारे में क्लियर हैं. The amortization method used should reflect the pattern in which assets economic benefits are consumed by the enterprises. जिस तरह इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को उस एसेट्स के यूज होने के साथ, ये भी एक कंसेप्ट है कि उसको उसी प्रोपोर्शन से उसकी एमोटाइजेशन भी हो. अगर वो पैटर्न रिलायबली मेजर नहीं है, अगर आप समझते हैं कि ये ज़रा डिफ़िकल्ट है इसको मेजर करना, इसको डिटरमिन करना कि कितना रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से एमोटाइज किया जाए, अगर डिफ़िकल्ट है देन गो ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. द स्ट्रेट लाइन मेथड शुड बी यूज. कि आप उसको आप ये तो आइडिया है, आप डिसाइड करते हैं कि ये डेवलपमेंट जो हमारा एसेट है ये 5 ईयर्स के लिए है, 10 ईयर्स के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, फिनिट पीरियड के लिए होता है. और अगर 2 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे एमोटाइज करना शुरू कर दें. एन इनटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ शुड नॉट बी एमोटाइज्ड. कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, अगर आप समझते हैं तो उसको एमोटाइज नहीं कर सकते. An asset has an indefinite useful life if there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflows for the business. So this is about amortization है कि amortization जो है अगर indefinite, कई आपको एक सिनेरियो में ऐसा मिल सकता है कि कुछ assets कंपनी डिक्लेयर किया कि indefinite life है. So अगर indefinite life है फिर उस पर amortization नहीं होगी, right? So disclosure, this is important. Disclosure mean कि आप इसको ये तो आपको ट्रीटमेंट बता दिया ना कि रिसर्च क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिसर्च क्या था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेवलपमेंट क्या है, सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट फॉर डेवलपमेंट क्या था, कि ट्रीटमेंट कैसे करना है. अब इसको डिस्क्लोज कैसे करना है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग ऑफ फॉर कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट. अगर आपने डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है, कैपिटलाइज का मतलब है इसको आप बैलेंस शीट पे आप एज ए इंटेंजिबल एसेट शो कर रहे हैं, तो ये फॉलोइंग 3 थिंग्स हैं, इनको आपने शो करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. द अमोर्टाइजेशन मेथड यूज्ड एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन. ये आप नोट्स में मोस्टली कंपनी शो करती हैं, बताती हैं कि हम एमोर्टाइजेशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं. जैसा भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड अगर डिटर्मिनली रिलायबल नहीं हो रहा कि रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है उसके साथ हम एमोर्टाइजेशन ऐसा करें, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें. आप मेंशन करेंगे, इसको डिस्क्लोज करेंगे ये चीज़ कि आप एमोर्टाइजेशन मेथड यूज एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ एमोर्टाइजेशन, कितने अरसे तक आप एमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे और मेथड कौन सा करेंगे. पीरियड एंड मेथड you should disclose in your financial statement, where you will disclose in the notes. अगर मैं देखना चाहूँ कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इस पे कंपनी ने डेवलपमेंट को कैपिटलाइज किया है, आई वांट टू नो द मेथड दे आर यूजिंग फॉर अमोर्टाइजेशन एंड पीरियड फॉर अमोर्टाइजेशन, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन. A reconciliation of carrying amount at the beginning and end of period showing new expenditure incurred, amortization and amounts written off because a project no longer qualifies for capitalization. Reconciliation statement मोस्टली कंपनीज बनाती हैं और नोट्स में देती हैं, इवन टेंजिबल एसेट्स हों उनकी भी बनती हैं. रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, आप रिकन्साइल करेंगे लास्ट ईयर इतना चार्ज हुआ, लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस ये था, चार्ज एमोर्टाइजेशन इतनी चार्ज हुई है, क्लोजिंग बैलेंस ये हुआ है, इस ईयर का ओपनिंग है इतनी एमोर्टाइजेशन चार्ज हुई है, वो आपको रिकन्सिलेशन मिल रही होती है. आपको पूरा आइडिया होता है कि इस दिस ईयर स्टार्ट की थी, इस ईयर पे एंड होने जा रही है, तो अभी हम यहाँ पर हैं. रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड शोइंग न्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, उसमें नया एक्सपेंडिचर भी आ सकता है कुछ, ठीक है. डेवलपमेंट ही आप उसमें और एक्सपेंडिचर करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. Amortization and amounts of written off because a project no longer qualifies for capitalization. ऐसा भी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कंपनी का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्वालिफाई नहीं करता क्राइटेरिया को, सेक्टर क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो वो चार्ज हो जाएगा किधर,
آئی ایس میں نو لانگر فار کیپٹلائزیشن. تو یہ ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ ایسٹس ہیں اور اس کو یہ ایسٹ اسٹل ابھی ایمورٹائز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سیکٹر کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں. کچھ ایک دو ایسٹ اگر ایسے سیکٹر کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہے وہ آئس میں چارج ہوں گے تو ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ اس کو آپ کہتے ہیں. ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ یہ نوٹس میں ہوتی ہے رائٹ. یہ ڈسکلوجر مسٹ ہے. یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آئی ایس 38 کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسکلوجر آپ نے دینا ہے. پہلا تھا کہ میتھڈ بتانا ہے کون سا ایمورٹائزیشن میتھڈ یوز کیا ہے, کتنے پیریڈ کے لیے ایمورٹائزیشن کر رہے ہیں. سیکنڈ ہے ریکنسلیشن آپ شو کریں. تھرڈ ہے ایمورٹائزیشن ڈیورنگ دا ایئر. ایمورٹائزیشن ڈیورنگ دا ایئر, سال میں اس سال کتنی چارج کی ایمورٹائزیشن. یہ انفارمیشن اوبیسلی یہ ایس ایف بی میں لکھی ہوگی لیکن ایس ایف بی میں آپ کی ٹوٹل بھی ساتھ آتا ہے ایکومولیٹڈ. تو ڈیورنگ دا ایئر کتنی آپ نے چارج کی ہے یو شوڈ آلسو ڈسکلوز سیپریٹلی. سو یہ ڈسکلوجر امپورٹنٹ ہے فرسٹ 3 اکارڈنگ ٹو آئی ایس 38. So guys, question for you, interesting. ابھی تک آپ نے کچھ تھوڑا دیکھا تو ہے نا, آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بیسک اسٹاف تھوڑا سا اوپر جا کے چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک دو بار آپ اس کو اور ریڈ کریں گے, لیسن کو اچھی طرح ریوائز کریں گے. اس لیکچر کو ایک دو بار ریوائز کر دیں, آپ دیکھیں تھوڑا سا اور سیلف اسٹڈی کریں, آپ کا انشاءاللہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نالج بہت اچھا ہو جائے گا. Which of the following should be classified as development? Which of the following should be classified as development? یہ آپ کو 2-3 چیزیں 2-3 items 2-3 سینیریو چھوٹے دیے گئے ہیں. You have to decide کہ اس میں سے کون سا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے یا نہیں ہے. For example, first one, ABC Limited has spent rupees 300,000 investigating whether a particular substance, flubber, found in the Amazon rainforest is resistant to heat. ایک کمپنی اے بی سی لمیٹڈ اس نے 300,000 انویسٹیگیشن پہ اسپینڈ کیا ہے اور ایک پرٹیکولر سبسٹنس فلبر ہے فاؤنڈ ان دی ایمیزون رین فارسٹ میں ہوتا ہے ان ریزسٹنٹ ٹو ہیٹ. ہیٹ کو روکنے کے لیے یہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے. کیا یہ آپ کی ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. شوڈ بی کلاسیفائڈ ڈیولپمنٹ اور ناٹ. یہ آپ دیکھیں. آپ XYZ Limited has incurred 120,000 expenses in the course of making a new waterproof material with the idea that it may be used for sky wear. 120,000 کا ایکسپینس کیا انہوں نے کورس میں جو نیو واٹر پروف مٹیریل بنانے میں ہیلپ کرتا ہے with the idea that it may be used for sky wear. وہ sky wear والے پہن سکتے ہیں. Apple Limited has found that a chemical compound known as TTT is not harmful to the human body. Apple Limited نے کوئی ریسرچ کی ہے اور فاؤنڈ کیا کہ TT جو ہے is not harmful human body کے لیے نہیں ہے, ایک کیمیکل ہے. Boots Limited has incurred a further 450,000 using flubber in creating prototypes of a new heat resistant suit for stuntmen. اب یہ جو آپ کو 4 سینیریو بتائیں, آپ ان کو ریڈ کر کے سمجھ کے تھوڑا سا ڈسکس کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کاسٹ شوڈ بی کلاسیفائڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. 4 سینیریو آپ کے پاس ہیں. آئی گیو یو ٹائم تھنک اباؤٹ دس کہ یہ ڈیولپمنٹ کاسٹ شوڈ بی کلاسیفائڈ ایز ڈیولپمنٹ اور ناٹ. کیا یہ انکم اسٹیٹمنٹ آئی سی میں چارج ہو جائیں یا کیپیٹلائز ہوں ایز اے ڈیولپمنٹ ایس ایف پی میں بیلنس شیٹ میں. تو واٹ ڈو یو تھنک. فرسٹ ون اے بی سی لمیٹڈ کیا ہے جی اس کا ذرا آپ دیکھیں, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے آنسر پہ. تھوڑا سا ہے یہ تھنکنگ والا بھی ہے اور آپ اس کو دیکھیں کیسا یہ Apple Limited has found that a chemical compound known as TTT is not harmful to the human body. Boots Limited has incurred a further rupees 450,000 using flubber. Interesting. Okay, I go on answers. Here's the answer. Both 1 and 3 involve researching materials without any form of commercial production in mind. 1 and 3 both
Point 1 and 3 involve researching material without any form of commercial production in mind. پڑھتے ہیں 1 and 3 کیا ہے. 1 ہے ABC Limited has spent 300,000 investigating whether a particular substance flower found in the Amazon flower. اس میں بالکل صحیح, کوئی ان کی انٹینشن نہیں ہے کہ یہ فیوچر میں کیا ہے ریسرچ مٹیریل ہے وداؤٹ اینی فارم کمرشل پروڈکشن مائنڈ. اس میں کہیں نہیں, سیناری 1 میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی پروڈکشن کریں گے. انہوں نے ایک چیز ریسرچ کی, انویسٹیگیشن کی ہے اور اتنا پیسہ لگایا ہے, اور جو چیز فاؤنڈ آؤٹ کی ہے اس کا بینیفٹ بتا رہے ہیں یا چیز بتا رہے ہیں. Amazon and Fox is resistant to heat, لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ اس کو آگے چلائیں گے, کمرشل پروڈکشن کے لیے یوز کریں گے. 3 میں بھی ہے Apple Limited has found that a commercial compound known as TT is not harmful to the human body. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا, لیکن وہ کہیں اس کو کمرشلی لا نہیں رہے. Both 1 and 3 involve researching materials without any form of commercial production in mind. Therefore 2 and 4 should be classified as development. 2 کو ذرا پڑھ لیں. X while Z Limited has incurred 120,000 expenses in the course of making a new waterproof and windproof material with the idea that it may be used for skywearing. ان کا پاس یہ آئیڈیا کہ آگے اسکائی ویئرنگ والی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, تو دے آر گوئنگ ٹو کمرشل اس کو کر رہے ہیں. 4 کیا ہے, بوٹس لمیٹڈ ہیز انکرڈ ₹450,000 یوزنگ فلبر ان کریٹنگ پروٹوٹائپس آف اے نیو ہیٹ ریزسٹنٹ سوٹ فار اسٹرن. یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 and 4 should be classified development because ان میں کمرشل پروڈکشن ان مائنڈ ہے. دیکھیں اسٹرنمنٹ کے لیے وہاں پہ صرف وہ چیز چھوڑ دی کہ ہیومن باڈی کے لیے نہیں کرتا. نمبر 3 اینڈ نمبر 1 جو ہے جسٹ انویسٹیگیشن ہے. سو ان دی 4 لیٹر سینیریوز 2 and 4, point 2 and point 4 will go for development. 1 and 2 is the research expense charge in IS. 1 and 3 charge in IS. 2 and 4 will be development, classified as a development. Which of the following should be classified as development? 2 and 4. 1 and 3, no, research. So, dear students, this is all today we discussed intangible assets, research and development. Very interesting, very important. I hope you have enjoyed. You will have enjoyed. اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا اس کو. میں نے کوشش کی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑے ویری واسٹ مٹیریل ہے, بہت زیادہ. میں اس کو ایسے لے کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ بینگ این MBA اسٹوڈنٹ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں. ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ریسرچ کی ڈیفینیشن, ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ریسرچ, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ, سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ, اینڈ دین آپ اس میں ایمورٹائزیشن ہم نے دیکھا کہ کیا ہے, ڈسکلوجر دیکھا ہے, اینڈ دین وی ڈیڈ اسمال ایکسرسائز. سو دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے, اینڈ آئی ویری مچ ہوپ کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. اور کوئی ٹیکنیکل اتنا زیادہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ ہے, بلکہ اگر آپ آپس میں ڈسکشن کریں یا ریسرچ اس طرح ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے, اس کو کیسے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے, آئی ایم ویری مچ شیور 1 or 2 ٹائم اینڈ یو ول ڈسکس ود ایچ ادر. آپ پڑھنے کے بعد پہلے سیلف اسٹڈی کریں اینڈ دین ریسرچ کریں, آپ ڈسکشن کریں, یو ول فائنڈ اٹس ویری ایزی اینڈ انٹرسٹنگ. اوکے, سو انشاءاللہ ویل میٹ ان our next class. And yes, and usually, as usual, I will definitely ask you very interesting question about lecture 12. So thank you very much, and we'll meet again inshallah in our next class. So don't forget self-study, don't forget research and discussions. Please give 1 or 2 hours just for self study. بالکل آپ سارے کام چھوڑ کے سیلف اسٹڈی کریں, دیکھیں, انٹرسٹنگ ہے, اینڈ دین گو آن ریسرچ ایز ویل. اینڈ آف کورس امپورٹنٹ تھنگ از 15-20 minutes. I'm not saying spend hours and hours, at least 15 to 25 minutes discussion with your colleagues. ٹائم رکھ لیں گے, ہاں بھی ڈسکس کر لیں گے, اینڈ یو سی دا ڈفرنس. آپ کر رہے ہیں, مجھے پتا کئی لوگ میں
آلریڈی انوالو ہو چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگر نہیں بھی ہیں آپ ان کو بھی ساتھ آن بورڈ لیں، اور یہ اچھی چیز ہے. اوکے، سو فرام مائی سائڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.